بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات و بزرگ کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے خاص اور مختص ہوں۔ انگنت تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات مقدس مطہرہ پر خاص ہوں۔ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، 15ویں پارے کی سب سے پہلی آیت، سورہ اسراء کی ابتدائی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات کہ جس ذات عالیہ نے اپنے بندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسراء کروایا، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک ہی رات میں یہ سفر طے ہوا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا یہ سفر ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ کو وہاں تک لے جایا گیا جہاں تک میرے اللہ کی منشا تھی۔ اللہ رب العزت اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کا اظہار کرتے ہیں، دکھلاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا جو آغاز ہے، جو ابتدا ہے، وہ لفظ سبحان سے ہے، لفظ سبحان سے، سبحان الذی۔ یہ لفظ سبحان بتلاتا ہے کہ کوئی عجیب اور کوئی بڑی بات ہے جو عام طور پہ نہ ہونے والا معاملہ ہوتا ہے، خرق عادت یا بڑی انمول قسم کی بات، کوئی واقعہ، جب اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس انداز کے الفاظ سے آغاز ہوتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات، یہ انداز بتلاتا ہے کہ کوئی بات بہت بڑی ہے۔ وہ بات کیا بڑی ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کا سفر کروایا، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروایا۔ پھر اسی رات میں ہی اللہ رب العزت کی حکم سے آسمانوں کی طرف آپ کا سفر ہوا۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا ہے، یہ معراج، یہ سفر، یہ سب کچھ جو واقعہ ہے، یہ ایک خواب تھا۔ حقیقی طور پر یہ سفر نہیں کرایا گیا، یعنی روحانی طور پر یہ سفر ہوا ہے، جسمانی طور پر یہ سفر نہیں ہوا۔ گمراہ لوگ، بھٹکے ہوئے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، یہ سوچ ہے، جبکہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ اور نظریہ اور فہم حدیث جو ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو فہم حاصل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر
روحانی طور پر نہیں تھا صرف، بلکہ جسمانی بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدنی طور پر اپنے وجود کے ساتھ باقاعدہ طور پر آپ نے یہ سفر کیا۔ اب اس کی پہلی دلیل میں آپ کو کیا دے رہا ہوں؟ لفظ سبحان یہ بتلاتا ہے کہ واقعہ بہت عجیب ہے، بات بڑی انمول ہے، خرق کی عادت ہے جو کہ عام طور پر کسی سے ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن میرے اللہ رب العالمین نے یہ کام کر دکھایا اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کروا کے۔ اگلی دلیل، سبحان الذی اسری بعبدہ، اللہ نے اپنے عبد کو یہ سفر کروایا، اپنے بندے کو۔ لفظ عبد جو ہے، جس کا معنی ہمارے ہاں بندہ کہلاتا ہے، بندہ۔ اب بندہ آپ ہیں یا میں ہوں یا کوئی دوسرا ہے، تیسرا ہے۔ لفظ عبد کا جو بولا جائے گا اس صورت میں کہ اس بندے کی روح اور جسم دونوں پر اس کا اطلاق ہوگا، صرف روح پر نہیں، صرف روح پر نہیں ہوگا، بلکہ روح کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر بھی اطلاق ہوگا۔ بندہ عبد اسی کو کہا جائے گا کہ جو زندہ ہوگا، ایک مکمل وجود ہوگا۔ اگر روح ہو تو اس کے لیے لفظ عبد کے استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو پھر یہ لفظ آ سکتا تھا کہ پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کی روح کو سیر کروائی، اس کو سفر کروایا، یہ لفظ کافی تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے لفظ عبد کا استعمال کیا۔ یہ میں آپ کو دلائل دے رہا ہوں ان لوگوں کے غلط نظریے کے خلاف جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی طور پر یہ سفر ہوا۔ تیسری ایک اہم بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو سفر ہوا معراج کا، یہ خواب میں نہیں، روحانی طور پر نہیں، بلکہ جسمانی طور پر۔ اس کی ایک اور بڑی دلیل، جب پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتلایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے ایسے ایسے یہ سفر کروایا ہے، کفار انہوں نے شور مچایا، اس بات کے اوپر بہت بڑا پروپیگنڈا بنایا، اور اتنا بڑا پروپیگنڈا بنایا کہ آپس میں تو کیا مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر لی تھی۔ اپنے اعتبار سے، اپنی سوچ میں، اس حوالے سے شاید آپ نے یقیناً سنا ہوگا علماء کرام سے کہ جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات پہنچائی گئی کہ دیکھو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نبی کو تم مانتا ہے کہتا ہے یہ سچا نبی ہے، آج اس نے نئی بات کر دی ہے۔ کیا بات کی ہے؟ وہ کہتا ہے میں ایک ہی رات میں یہ سفر کر کے آیا ہوں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا، اور پھر میں آسمانوں کا بھی سفر کر کے آیا ہوں۔ دیکھو ابو بکر یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ سمجھ میں آتی ہے بات؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر 40 دنوں کا ہے، 40 ایام کا سفر ہے۔ ابو بکر آپ کا نبی، آپ کا ساتھی جس کا کلمہ آپ پڑھتے ہو، آج تو اس نے حد کر دی ہے، غلط بیانی کی، نعوذ باللہ۔ ابھی بھی آپ اس کو اپنا نبی مانو گے؟ ابھی بھی اس کی آواز پر لبیک کہو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے خود نہیں سنی تھی، یہ بات آپ کو کفار نے بتائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایمان پر قربان جائیں، اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں اے کہنے والے، یہ بتاؤ کیا یہ بات واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ کہا جی ہاں بالکل، آپ کے نبی نے کہی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ فرمایا ابو بکر صدیق نے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو بکر کی جان ہے، میں رب کی گواہی دے کر یہ بات کہتا ہوں، اگر یہ بات محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے پھر یہ بات سچی ہے، اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، تردد میں پڑنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، یہ بات بالکل
قابل یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو پھر ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، صدیق کا لقب ملا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان اسلام، جی عرض کر رہا تھا کہ انسان کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ میں یہ سفر کر کے آیا ہوں، کفار نے اس بات کو ایک بہت بڑا ایشو بنایا کہ جی یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نئی بات کھڑی کر دی، نئی بات بتا رہے ہیں جو کہ انسان سے نہ ہونے والی بات ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں کہوں آپ کو کہ جی آج میں نیند میں، خواب میں کراچی سے پنجاب گیا، اسلام آباد گیا ہوں، اور پھر میں اسلام آباد سے میں دبئی گیا، دبئی سے میں سعودی عرب پہنچا، سعودی عرب سے پھر میں یورپین کنٹریز میں گیا، وہاں کے بڑی بڑی ان ریاستوں سے ہو کر پھر میں راتوں رات 1 گھنٹے کے اندر واپسی پاکستان پہنچ آیا ہوں نیند میں۔ آپ بولو گے کوئی بڑی عجیب بات ہے، بھئی نیند ہے، خواب میں تو بندہ کیا کچھ کر لیتا ہے۔ اگر اللہ کے نبی نے ان کو خواب ہی بتایا تھا، پھر کفار کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، کفار کو اس مسئلے کو بڑا ایشو بنانے کی حاجت نہیں تھی۔ انہوں نے اس بات کو بڑا اسی لیے بنایا کیونکہ وہ یہ بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اصحاب رسول سے یہ سن چکے تھے کہ اللہ کے نبی کو یہ سفر، یہ سارے کا سارا جسمانی طور پر ہوا ہے، روحانی طور پر نہیں ہوا۔ امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ مختلف دلائل کے ذریعے آپ کو یہ بات بتلائی ہے کہ یہ عقیدہ میرا اور آپ کا ہونا چاہیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر کروایا ہے اللہ رب العزت نے، معراج کا سفر، یہ سفر صرف روحانی طور پر نہیں بلکہ جسمانی طور پر بھی یہ سفر کرایا گیا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پہنچے مسجد اقصی میں، مسجد اقصی میں پہنچ کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے امامت کے لیے کہا گیا اور میں نے امامت کروائی، تمام انبیاء علیہ السلام کی میں نے امامت کروائی، اور وہاں پر میں نے اپنی سواری کو مسجد کے کونے کے اندر باندھا، پھر مسجد کے اندر گیا اور 2 رکعت نماز ادا کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور میری اقتداء میں انبیاء علیہ السلام نے بھی نماز ادا کی۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمام نبیوں کو نماز پڑھانا اور یہ قیادت کرنا، یہ اللہ نے آپ کو شرف عطا کیا ہے۔ اگرچہ آئے آپ بعد میں، لیکن مقام، عظمت اور شرف اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاء پر عطا کیا۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ تمام انبیاء کا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ ہم سب کا دین متفقہ ہے، دین اسلام ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دین اسلام کے علاوہ کوئی اور اسلام کو، کسی اور نظریے کو اختیار کیا، اللہ کے ہاں اس عقیدے کو، اس عمل کو، اس نظریے کو قبول نہیں کیا جائے گا جو اسلام سے ہٹ کر ہوگا۔ یہ وہ مشترکہ نظریہ ہے جو تمام انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا تھا، مشترکہ وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں۔ اللہ نے جس نبی کو بھیجا جس قوم میں، اس نبی کی اتباع کرنا ضروری، لازمی قرار دیا، اور آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمام پر یہ لازم کر دیا کہ تم نے اتباع کرنی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور یہ انداز بھی بتلاتا ہے کہ تمام انبیاء کو امامت کروا رہے ہیں کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سمجھا دیا جتنے بھی انبیاء ہیں سب قابل قدر، قابل احترام اور قابل شرف اور عزت ہیں،
لیکن جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تم سب نبیوں نے بھی نبی رحمت کے پیچھے چلنا ہے، اسی میں تمہاری فلاح اور کامیابی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد بھی لیا ہوا ہے تمام انبیاء سے کہ اگر تم جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے آخری نبی کو پالو، پھر تم ان کی اتباع کرنا، ان کے پیچھے چلنا، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسراء سے واپسی پر مسجد اقصیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو جبرائیل امین نے مجھے 2 برتن پیش کیے، ایک برتن شراب کا تھا اور ایک برتن دودھ کا تھا۔ یہ 2 برتن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیے گئے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 162، فرماتے ہیں میں نے پھر دودھ کو اختیار کیا، دودھ کو نوش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دودھ کو چنا، دودھ کو اختیار کیا، پسند کیا، جبرائیل امین نے کہا کہ اگر آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب کو اختیار کر لیتے، غوت امتو کا، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، راہ ضلالت پہ آ جاتی، بھٹک جاتی، گمراہی کا شکار ہو جاتی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، امت محمدیہ کے مرد و زن، نوجوانوں، بھائیوں، دوستوں، اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کر رکھیے جس چیز سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ شراب آپ کو پیش کیا جانا اور آپ کا اس کو قبول نہ کرنا، دودھ کو اختیار کرنا، یہ فطرت ہے، یہ صحت ہے، اس میں میرے اور آپ کا تحفظ ایمان ہے۔ یہ شراب، نشہ، اس کی جملہ اقسام، اس کو ام الخبائث کہا جاتا ہے۔ ام الخبائث کیا معنی؟ ام الخبائث جتنی بھی خباثتیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنے جرائم اور گناہ ہیں، ان سب کی جڑ یہی ہے، ان سب کا نقطہ آغاز یہ شراب ہے۔ اور آج کل تو اس کی کئی اقسام بنی ہوئی ہیں، جدید ترین اور بڑے بڑے القابات، ناموں کے ساتھ اس کے نام بھی تبدیل کیے جائیں گے، لیکن وہ ہے شراب۔ اس میں نشہ جو انسان کے دماغ پہ پردہ ڈال دے۔ آج کثرت سے نوجوان طبقہ خصوصاً اور اللہ سے دور طبقہ، ایسے لوگ جو دینی تعلیمات سے دور ہیں، اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے، پریشانی معمولی سی کچھ آ جائے تو جی ہمارے لیے سکون کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ یہ عمل کر لیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ ریکارڈ میں یہ چیزیں ہیں کہ پاکستان میں پہلے بھی شراب تھی، لیکن کچھ ڈرامے، کچھ گانے ایسے جب شروع کیے گئے جس کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ مجھے اپنی پریشانیوں کو، اپنے غموں کو بھلانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے مجھے یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد ریکارڈ کے طور پر اس چیز کی فروخت ہوئی اور لوگوں نے اس کو استعمال کیا۔ یہ اغیار کی سازش ہے، اور آج امت محمدیہ اس بہکاوے کے اندر، اس گناہ کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور شرم بھی نہیں ہے۔ ایک موضوع علیحدہ ہے، بس یہی تعلیم ہے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے پہلو سے، کہ ہمیں شراب کو استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے جڑی ہوئی جتنی بھی اشیاء ہیں، جتنی بھی اقسام ہیں، وہ کوئی بھی نام ہو، کوئی بھی نوعیت ہو، اس کو اپنے آپ سے دور کریں۔ اللہ اکبر۔ اسی کے اندر میرے اور آپ کی کامیابی ہے، دنیا اور آخرت کی انشاءاللہ۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم انطلقنا، پھر ہم چلے، حتی اتینا سماء الدنیا، حتیٰ کہ ہم آسمان دنیا پر
آئے آسمان دنیا پہ آ کے. ایک اور روایت میں آتا ہے ثم اخذ بیدی عرج بی الی السماء الدنیا. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے، جبرائیل امین نے میرے ہاتھ کو پکڑا ہوا ہے اور مجھے اوپر کی طرف لے کے چل گئے، حتیٰ کہ میں آسمان دنیا پہ پہنچے. پہلے آسمان پر جب پہنچے وہاں دروازے پر دستک دی، دروازہ کھولا گیا. مرحبا بہ ولنعم المجیء بہ، اللہ اکبر، خوش آمدید کہا گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ کا جب تعارف کروایا تو کہنے والے نے کہا کہ آنے والا بہت ہی عظیم ہے، آنے والا بہت ہی خوش بخت اور خوش قسمت اور عظیم ہے. آپ کو نہایت عزت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا، ان کا آنا مبارک ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے پاس سے گزرے، پھر اس کے بعد انہوں نے بھی یہی کہا مرحبا بالنبی و مرحبا لابن صالح، کہ خوش آمدید عظیم نبی کو، خوش آمدید نیک بیٹے کو. باپ ہے یہ عظیم باپ. ماں باپ اپنی اولاد کی عظمت پر، ماں باپ اپنی اولاد کی کامیابیوں پر جتنا خوش ہوتے ہیں، شاید اپنی عزت پر اور کامیابی پر اتنا ان کو خوشی حاصل نہیں ہو پاتی. اولاد جب بلند ہوتی ہے تو ماں باپ بہت بلند ہو جاتے ہیں، ان کی روح نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتی ہے خوشی اور عظمت کے اندر. ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے عمل کریں جس سے ہمارے والدین کو خوشی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سیدنا آدم علیہ السلام بہت خوش ہوئے. اسی طریقے سے پھر دوسرے آسمان پر گئے، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور انہوں نے بھی نہایت عزت اور تکریم کے الفاظ کہے. تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف کو اللہ نے بہت حسن عطا کیا، اس کائنات کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیا تھا، نہایت خوبصورت حسین و جمیل. پھر چوتھے آسمان پر گئے، وہاں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر بھی آپ تشریف لے گئے، وہاں حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ سے ملاقات کی، آپ کا استقبال کیا اور پھر رونے لگ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رونے لگ گئے. پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا یا ربی ھذا الغلام الذی بعثہ بعدی یدخل من امتی الجنہ اکثر و افضل. اللہ سے یہ کہنے لگے اے میرے اللہ، اے میرے رب العالمین، یہ نبی یہ آیا میرے بعد میں ہے، یہ آیا میرے بعد میں ہے اور مجھ سے چھوٹا ہے، لیکن اس کی امت جنت میں زیادہ داخل ہوگی اور اس کی امت بہت زیادہ فضیلت والی ہے. یہ الفاظ کہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور میری امت سے ان کی امت جنت میں بھی زیادہ داخل ہوگی. ہر نبی کو اپنی امت سے پیار ہوتا ہے. نبی اپنی امت اپنی قوم کے لیے بحیثیت والد اور باپ کے ہوتا ہے. اللہ اکبر. ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی انہوں نے اپنے نیک بیٹے کو خوش آمدید کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ. فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، اللہ اکبر، بیت المعمور کی طرف آپ کی پیٹھ تھی. بیت المعمور جو بالکل بیت اللہ کے اوپر ہے، 70,000 فرشتے جو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں. اللہ کے فرشتے مسلسل وہاں بیت المعمور میں طواف کرتے رہتے ہیں. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے بہت ساری دعائیں بھی دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں پر بھی مجھے ایک اور روایت میں صحیح بخاری میں کہ فرمایا کہ مجھے دودھ بھی پیش کیا گیا اور شہد بھی پیش کی گئی اور شراب بھی پیش کی گئی. میں نے دودھ کو اختیار کیا، شراب کو اور شہد کو اختیار نہیں کیا، جبکہ شہد ایک نعمت ہے، شہد ایک نعمت ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین تھے. اگر شہد استعمال کرتے، شہد کا ملنا اتنا آسانی سے میسر نہیں ہے جتنا کہ دودھ کا ملنا میسر ہے.
اور اس کا عام ہونا موجود ہے۔ اور صحت کے اعتبار سے بھی اطباء حضرات نے جو دودھ کی جس طریقے سے ضرورت ہے، شہد کی افادیت ہے، لیکن دودھ اس سے زیادہ میرے اور آپ کے جسم کے لیے اپنی اہمیت رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیحین کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور شراب کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کو اختیار کر کے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم بھی اپنے آپ کو مغلظات سے دور رکھیں۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سدرۃ المنتہا کی طرف گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جب میں سدرۃ المنتہا کی طرف گیا، سدرہ عربی زبان میں کہتے ہیں بیری کو، بیری، المنتہا کا معنی ہے انتہا والی، وہ جگہ، وہ مقام جہاں انتہا ہو جاتی ہے۔ کس کی انتہا ہوتی ہے؟ اس روئے زمین سے جو بھی جاتا ہے، جو بھی جاتا ہے، انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ اللہ کے فرشتے ہیں، سب کی آخری حد وہ ہے سدرۃ المنتہا۔ سدرہ کا معنی بیری، المنتہا کا معنی انتہا والی جگہ، وہ مقام جہاں انتہا اینڈ ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے اس سدرۃ المنتہا کے بیر دیکھے، جس کے جو اس درخت کے جو پتے تھے، آپ نے فرمایا وہ ہاتھی کے کان کے برابر تھے۔ اللہ اکبر! اس بیر کے درخت کے جو پتے تھے، فرماتے ہیں کہ ہاتھی کے کان کے برابر تھے، اور جو اس کے بیر تھے، فرمایا وہ حجر بستی کے مٹکوں کے برابر تھے، حجر بستی کے مٹکے کے برابر۔ عرب میں حجر بستی کے مٹکے سب سے بڑے اور مشہور و معروف ہوتے تھے، جس کا حجم کافی ہوتا تھا، بڑے بڑے مٹکے ہوتے تھے۔ جو ہمارے ہاں مٹکے، یہ تو مٹکیاں ہیں، وہ بڑے بڑے مٹکے، حدیث میں اس کے وزن کی بھی مقدار کا بھی تذکرہ آتا ہے، کئی من پانی آ جاتا ہے اس میں، اتنے بڑے بڑے مٹکے۔ فرمایا کہ اس سدرۃ المنتہا کے جو بیر تھے وہ اتنے بڑے بڑے تھے۔ فرمایا اس کے بعد پھر مجھے اللہ رب العزت کے حکم سے جبرائیل امین علیہ السلام مجھے آگے لے کر چلے اس سفر میں، اور اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے، پھر انشاءاللہ العزیز کبھی اس کا تذکرہ کروں گا تفصیلاً، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا کیا مناظر دیکھیں، کیا کیا چیزیں دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں جو عظیم چیز عطا کی گئی، یہ اکرام، یہ عزت، یہ شرف آپ کو ملا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم چیز معلوم ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر پر، اس عظیم سفر پر، اللہ سے ملاقات پر آپ کو نماز جیسا عظیم تحفہ عطا کیا گیا۔ ملاقات میں جو تحفہ دیا جاتا ہے، اس تحفے کی بہت عزت اور قدر ہوتی ہے، بہت عزت اور قدر ہوتی ہے۔ جس طریقے کا آپ کا میزبان ہو اور مہمان ہو، جن دو دوستوں کی ملاقات ہو، جتنے وہ ایک دوسرے کے نزدیک شرف والے ہوں گے، اس تحفے کی اہمیت بھی اسی انداز کی ہوگی۔ یہاں جانے والے کون ہیں، تحفہ لینے والے کون ہیں؟ کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تحفہ دینے والا کون ہے؟ اس کائنات کا خالق اور مالک اللہ رب العالمین۔ وہ اللہ اپنے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم آمد پر جو تحفہ عطا کر رہا ہے، وہ تحفہ نماز کا ہے، وہ تحفہ نماز کا ہے، جس نماز سے آج امت غافل ہے۔ ہم غافل ہو چکے ہیں، نماز کو پڑھتے ہیں اپنے طریقے سے، نماز کو پڑھتے ہیں اپنی آسانی سے، جیسے مجھے ٹائم ملے گا، جب مجھے آسانی ہوگی، جب مجھے فرصت ملے گی، میں اس وقت نماز کو ادا کروں گا۔ یہ نماز پڑھنا نہیں ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ فرمایا نمازیوں کے لیے ویل وادی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، وہ نمازی جو نمازوں سے غفلت کا اظہار کرتے ہیں، نماز پر توجہ نہیں ہے، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، کبھی 2 پڑھ لی کبھی 3 چھوڑ دی، دل مانا پڑھ لی، دل نہیں کر رہا نہیں پڑھنی، تھکے ہوئے آج نہیں پڑھنی۔ اس طرح کا مزاج جن لوگوں کا ہوگا، اللہ فرماتے ہیں ایسوں کے لیے بھی ہلاکت ہے، ویل وادی ہے، جہنم کی گھاٹی ہے۔ اللہ اکبر! مستقل نمازیں پڑھیں،
پنج وقتہ نمازی بنیے، پانچوں وقت کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ اس کا اہتمام کریں، کوشش کیا کریں، اللہ سے دعائیں کیا کریں، خود بھی پڑھیے، اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو نماز کے حوالے سے خصوصاً توجہ دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب رحلت فرما رہے تھے، آخری وقت یہی نصیحت کر رہے ہیں، نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ جاتے وقت بہت اہم باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جاتے وقت اپنی امت کو نماز کی بار بار تلقین کر کے جا رہے ہیں، میری امت کے لوگوں، میرے امتیوں، نماز کو مت چھوڑنا، نماز سے غفلت مت اختیار کرنا۔ آج عزم کر لیجیے اس چیز کا کہ انشاءاللہ العزیز ہم پانچوں وقت کی نماز با جماعت سنت طریقے کے مطابق اہتمام سے ادا کریں گے۔ ہم نماز کو اولین حیثیت دیں، ثانوی حیثیت نہیں۔ بعض احباب پڑھتے ہیں لیکن نماز ان کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ ثانوی حیثیت۔ ثانوی حیثیت کا مطلب کیا؟ کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، اپنی دکان چلانی ہے، کاروبار کرنا ہے، ڈیوٹی پہ جانا ہے، یہ کام کرنے ہیں۔ اگر ان کاموں کے دوران نماز آ گئی ہے تو پہلے ان کاموں کو دیکھنا ہے، ان کی سیٹنگ اگر بن گئی، میرے نکلنے کا موقع بن گیا تو نماز پہ جاؤں گا، اگر موقع نہیں ہے تو پھر نماز بعد میں دیکھ لیں گے۔ یہ ہے ثانوی حیثیت۔ اولین حیثیت کیا ہے؟ کہ سب سے پہلے نماز کو دیکھنا ہے، میں یہ جو کام کر رہا ہوں اس کام میں کیا نماز پڑھ سکوں گا نہیں پڑھ سکوں گا، جس جگہ پہ میں رہائش کر رہا ہوں میں نماز پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، جن دوستوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوں، جن کے ساتھ دوستیاں یاریاں لگا رہا ہوں، کیا ان کے ساتھ ہوتے ہوئے میں نمازوں کا اہتمام کر پاؤں گا یا نہیں؟ ہر معاملے میں اس بات پر غور کرنا ہے میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے نماز کو، باقی کاموں کو بھی کرنا ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن ان کی سیٹنگ کریں۔ نماز کی سیٹنگ نہیں بنانی کہ نماز کی بات کی دیکھ لیں گے سیٹنگ، پہلے نماز بعد میں اپنے معاملات کو دیکھ لیں۔ آپ کی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی ہے، مثلا کہیں کام کرتے ہیں، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، اپنے مینیجر کو کہہ سکتے ہیں میں یہ 2 نمازیں ظہر اثر کی کام کے دوران آئیں گی، میرا آدھا گھنٹہ چلا جائے گا، اگر آپ زیادہ سختی کرتے ہو میں آدھا گھنٹہ زیادہ دے دوں گا، میں آپ کو صبح جلدی آ جائے کروں گا، شام کو دیر سے چلا جاؤں گا، لیکن میں نماز کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نماز میں نے باجماعت پڑھنی ہے، کام ملے نہ ملے، نوکری پہ رکھے نہ رکھے، کوئی سروکاری نہیں، سب سے پہلے نماز کو دیکھیے۔ جب نماز کو دیکھیں گے، اختیار کریں گے، اللہ آپ کی روزی رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا اور آسانیوں کا معاملات پیدا فرمائے گا۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، شراب سے بچانا ہے، اپنے آپ کو بے نمازی ہونے سے، نماز کو ثانوی حیثیت دینے سے، اس عادت سے بچا کر بلکہ صف اول کا 5 وقت کا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے والا اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں پکا سچا مومن اور نمازی بنائے۔ شب معراج کے حوالے سے عام طور پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی اس رات میں بخشش ہوتی ہے، رات کو جاگا جائے، اور تاریخوں کا اپنے طور پر تعین کرتے ہیں بعض احباب، اور نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا ہوا ہے کہ ساری رات عبادت کریں اور صبح جو ہے اگلے دن آپ روزہ رکھیے، آج فیصلے ہونے ہیں۔ اس طرح کی کئی باتیں معاشرے کے اندر پھیلائی ہوئی ہیں جن باتوں کا تعلق بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، آپ روزے رکھیں، لیکن اس تاریخ کا تعین کر کے اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے کہیں بھی کسی بھی حدیث سے موجود نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بیان کیا جاتا ہے شب برات کے حوالے سے اس آیت کریمہ کو، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ اس کا مفہوم یہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات میں نزول ہوا ہے اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، طرح طرح کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ اس بات کا تعلق یہ جو اس آیت کے جو مصداق ہے وہ لیلۃ القدر ہے، جو کہ قرآن مجید کی دوسری آیت اس کا تعین کرتی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو جو نازل کیا ہے وہ لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، لہٰذا لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے اور وہ رمضان میں آنی ہے۔
وہ 15 شعبان، یہ تاریخیں نہیں ہیں۔ لہٰذا ایسی بدعات و خرافات سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اتنا عمل کریں جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کرنا، اپنی سوچ سے کرنا، خود نیکی بنا کر پیش کر کے اس پر عمل کرنا، یہ گمراہی اور ضلالت ہے۔ اس رات میں کوئی پٹاخے پھوڑتے ہیں، کوئی کیا کرتے ہیں، یہ عمل درست نہیں ہے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث کے، فرمایا یطلع اللہ الی جمیع خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ او الا لمشرک او لمشاحن۔ فرمایا اللہ تعالیٰ 15 شعبان کو شعبان کے مہینے کا جو نصف ہے وہ 15 تاریخ ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنی بندوں کی طرف، مخلوق کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس رات میں اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث موجود ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ ایک مشرک جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہو کسی بھی طرح سے، جو مشرک ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ او لمشاحن، جو کینہ پرور ہے، دل میں کینہ رکھنے والا ہے مسلمان کے حوالے سے، اس کی مغفرت بھی اللہ نہیں فرماتے۔ آج ہم دوسری چیزیں تو اختیار کیے ہوئے ہیں، جن چیزوں کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس سے غافل ہیں۔ اپنے دلوں کو کینے سے، بغض سے صاف رکھیے، دوسرے مسلمانوں، بہن بھائیوں، رشتہ داروں کے حوالے سے دوسروں کے متعلق اچھی رائے قائم کیجیے، اچھا گمان قائم کیجیے، دل میں دوسروں کے متعلق سلامتی کی سوچ سوچیے، کسی کی نقصان دینے کی، کسی کو برا بھلا کہنے کی، نقصان دینے کی سازشیں اور پلاننگ کرنا، یہ ایمان والوں کا عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آتش پرستی کرنا، چراغاں کرنا اور اس طرح کے حلوے بنانا، مردوں کا گھر کے اندر واپس آنا، یہ تمام تر جو باتیں ہیں یہ غلط ہیں۔ اللہ ہم سب کو ایسی بدعات اور غلط نظریات سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔